درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ وہ ذات کریم جو تمام جہانوں کا مالک اور خالق ہے، ہم سب کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ عزیز دوستو، آج کا عنوان والدین کے ساتھ حسن اخلاق کا ثواب اور صلہ رحمی کا ثواب، اور اس میں تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے نہایت ہی ادب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں اور لائک کریں تاکہ آپ تک ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی پہنچ سکے، اور کمنٹس دیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے عرض کر کے اے میرے رب، تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے اور تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم لائق ہوئے تو بے شک وہ توبہ قبول کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے۔ یہ کہ حق مان لے میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخر مجھے تک آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرائے ایسی چیزوں کو جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانا، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے اور اس کی راہ پر چل۔ جو میری طرف رجوع لایا، پھر میری ہی طرف تمہیں پھر آنا ہے، تو میں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کر۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے، اور جنی اس کو تکلیف سے، اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 ماہ میں سے، یہاں تک کہ جب اپنے زور کو پہنچا اور 40 برس کا ہوا۔ عرض کی اے میرے رب، میرے دل میں ڈال کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی، اور میں وہ کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور میرے لیے میری اولاد میں صلاح رکھ۔ میں تیری طرف رجوع لایا اور مسلمان ہوں۔ یہ ہیں وہ جن کی نیکیاں ہم کو قبول فرمائیں گے، اور ان کی تفسیروں سے درگزر فرمائیں گے۔ جنت والوں میں سے سچا وعدہ جو انہیں دیا جاتا ہے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، 2 جہانوں کے سلطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟
فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص کسی راستے سے گزر رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی، انہوں نے پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لی۔ اچانک غار کے دہانے پر ایک چٹان آ گری اور وہ لوگ غار میں قید ہو کر رہ گئے۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اپنے وہ نیک اعمال یاد کرو جنہیں تم نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیا تھا، اور ان کے وسیلے سے دعا کرو، شاید اللہ عز و جل اس چٹان کو ہٹا دے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ وزل، میرے والدین بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، جب گھر واپس آتا تو دودھ دو کر اپنے بچوں سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں چارے کی تلاش میں نکلا تو واپسی پر مجھے رات ہو گئی۔ جب میں گھر آیا تو اپنے والدین کو سوتے ہوئے پایا۔ میں نے اپنے معمول کے مطابق دودھ دھوا اور اسے لے کر اپنے والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور نہ ہی مناسب سمجھا کہ میں اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، حالانکہ میرے بچے میرے قدموں میں رو رہے تھے۔ میرا اپنے والدین کے ساتھ یہ معاملہ طلوع فجر تک رہا۔ اے اللہ وزل، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، پس تو ہمارے لیے اس چٹان کو ہٹا دے تاکہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ تو اللہ جل نے چٹان کو اس قدر ہٹا دیا جس سے وہ آسمان کو دیکھ سکے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جہاد کی اجازت طلب کی تو انہوں نے فرمایا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں۔ فرمایا، انہیں میں سے اپنا جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل یمن میں سے ایک شخص تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا یمن میں تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ اس نے عرض کیا، میرے والدین ہیں۔ فرمایا، کیا انہوں نے تمہیں اجازت دی ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، ان کی طرف لوٹ جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو، اگر وہ اجازت دیں تو جہاد کرو، ورنہ ان کی خدمت میں لگے رہو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں جہاد کا شوق رکھتا ہوں مگر اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ فرمایا، تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کیا، جی ہاں، میری والدہ ہے۔ فرمایا، تو اس کی خدمت میں اللہ عز و جل کی اطاعت کرو، جب تم ایسا کر لو گے تو تم حاجی، معتمر، عمرہ کرنے والا اور مجاہد کا مرتبہ پالو گے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جامع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
میرے والد حضرت سیدنا جامع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عز و جل کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جہاد کرنے کا ارادہ ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشورہ کرنے کے لیے چلا آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیری ماں ہے؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا تو اس کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ جنت اس کے قدموں کے پاس ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا، ان کی خدمت خود اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ عز و جل اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی نازک ناک خاک آلود ہو پھر اس کی ناک مٹی میں مل جائے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کی؟ فرمایا، جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ حضرت سیدنا مالک بن عمر کشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ عز و جل کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے تو اس کا یہ عمل اس کے لیے جہنم سے فدیہ ہو جائے گا، اور جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو تو اللہ عز و جل اسے اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والد کی رضا میں اللہ عز و جل کی رضا ہے اور اللہ عز و جل کی ناراضگی والدین کی ناراضگی ہے۔ ایک اور روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ حضرت سیدنا سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک انسان گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور تقدیر کو دعا ہی ٹال سکتی ہے، اور عمر میں اضافہ اچھے برتاؤ سے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی تقدیر کو ٹال سکتی ہے اور نیک سلوک ہی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھے، اور جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ آخر میں اپنے دوستوں سے یہی درخواست کروں گا کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اور والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو والدین کے ساتھ اور ان کے ساتھ والدین کے ساتھ اور والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود و سلام۔